رات گہری تھی، جنگل کے درختوں پر اندھیرا سایہ ڈالے ہوئے تھا۔ ہوا میں پراسرار سی سرسراہٹ تھی اور ہر شے خاموش تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سکوت۔ اچانک ایک بلند چیخ گونجی، ہاں میں ڈائن ہوں، بہت طاقتور، اس جنگل کی اکلوتی حکمران، اور اب میں اپنا انتقام لوں گی۔ شامیر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آواز میں غصے اور انتقام کی گونج تھی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ چکا تھا۔ کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بجلی بار بار چمک رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس کے دکھ پر سوگ منا رہا ہو۔ وش اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ماضی کے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے، جیسے کسی عذاب کی طرح۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگل کے ہر ایک ذرہ وش کے خوف سے کانپتا تھا۔ یہ جنگل جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کوئی اس کی حدود میں قدم رکھتا وہ یا تو پتھر کا بن جاتا یا کبھی واپس نہ آتا۔ وش جنگل کی اکلوتی ڈائن اپنے ہر دشمن کو فنا کر دینے کی طاقت رکھتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل ہمیشہ تنہا تھا۔ اس کی دنیا میں کوئی محبت نہیں تھی۔ اسی دوران ایک دن شام کے وقت ایک نوجوان اسی پراسرار جنگل میں بھٹک آیا۔ شامیر، ایک گوالے کا بیٹا، اپنے گھوڑے کے ساتھ راستہ کھو بیٹھا تھا۔ وہ حسین تھا، اس کے نیلے گہری آنکھیں اور دراز قامت اسے دوسروں سے نمایاں کرتی تھی۔ وہ جنگل کی گہرائیوں میں اس وقت داخل ہوا تھا جب کسی انسان کو وہاں قدم رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ بھوک اور پیاس سے بے حال شامیر نے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ جھیل کے قریب پہنچ کر اس نے جلدی سے پانی پیا اور پھر ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھکن اور سفر کی مشقت نے اسے جلد ہی نیند کی گود میں دھکیل دیا۔ وش جو جنگل کے کونے کونے پر نظر رکھتی تھی، جلد ہی اس اجنبی کی موجودگی سے آگاہ ہو گئی۔ غصے میں بھری وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے ارادے اسے فنا کر دینے کے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ شامیر کا حسین چہرہ نیند میں سکون سے دمکتا ہوا وش کی نظروں کو جکڑ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وش نے کسی انسان کو اس نظر سے دیکھا تھا، وہ جو ہمیشہ طاقت، غصے اور نفرت کی دیوی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرم لہر جاگی۔ وش کی طاقتور آنکھوں میں پہلی بار نرمی اور حیرت کا رنگ آیا۔ وہ وہاں کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وش آہستہ آہستہ شامیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی انمول خزانہ پہلی بار دیکھے۔ اس کا دل عجیب سی دھڑکنوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خوفناک اور ناقابل شکست ڈائن تھی، آج پہلی بار کسی کے سامنے بے بس سی محسوس کر رہی تھی۔ شامیر سویا ہوا تھا، اس کا چہرہ سکون سے دمکتا ہوا تھا۔ وش کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے اسے چھونا چاہتی ہو، لیکن اچانک پانی کی جھیل میں اپنی جھلک دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے لمبے نوکیلے ناخن اور ماتھے پر نکلے ہوئے دو بڑے سینگ جو اسے ایک ڈائن کے طور پر ظاہر کرتے تھے، پہلی بار اسے عجیب لگنے لگے۔ وہ ہمیشہ اپنی طاقتوں اور پراسرار شکل پر فخر کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے یہ سب غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ وش نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے سینگ اور نوکیلے ناخن غائب کر دیے۔ اب وہ عام لڑکیوں کی طرح نظر آنے لگی، نرم ہاتھ اور ایک معصوم دلکش چہرہ۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ شامیر کے قریب بیٹھ گئی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی، جیسے کوئی خواب ہو۔ اچانک شامیر کی پلکیں جنبش کرنے لگی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے حیرت سے وش کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وش مسکرا کر بولی، ایسی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں یہاں رہتی ہوں، اور تم یہاں کیسے آئے؟ شامیر نے اپنی تھکن بھری آواز میں جواب دیا، میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، پانی کی تلاش میں اس جھیل تک پہنچا اور پھر تھکن سے سو گیا۔ وش نے نرمی سے کہا، اگر تم راستہ بھٹک گئے ہو تو فکر نہ کرو، تم میرے مہمان ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آرام اور کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شامیر نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر سر ہلایا اور وش کے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔
وش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی لیکن وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار محل کے سامنے رک گئے۔ محل کا دیو کا آمد دروازہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شامیر حیرت سے بولا، یہ محل اس جنگل میں پہلے بھی یہاں سے گزرا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ جنگل بہت بڑا ہے اور جو اس میں بھٹک جاتا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ وہ یہاں پہلے بھی آیا ہے۔ محل کے اندر قدم رکھتے ہی شامیر حیرت میں گم ہو گیا۔ اندرونی حصے کی شان و شوکت الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ سونے اور چاندی سے مزین فرش، دیواروں پر خوبصورت نقاشی اور رنگ برنگی روشنیاں جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ وش نے شامیر کے لیے بہترین کھانے تیار کروائے اور دسترخوان پر سجا دیے۔ شامیر نے شکریہ کے ساتھ کھانے کا آغاز کیا اور دل بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد وہ وش کی طرف مڑا اور نرمی سے بولا، تمہارا بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اس جنگل میں بھوکا ہی مر جاتا۔ وش یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی پہلی بار کسی کے لیے اتنی خوشی بھری تھی جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو۔ شامیر اسے دیکھ رہا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میرے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، شامیر نے بہانے سے کہا، کیا میں کچھ دن یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ وش کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اس کے نظروں میں چمک آ گئی، لیکن اس نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ محل تمہارا ہی ہے۔ شامیر کے الفاظ وش کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ وہ جو کسی انسان کو کبھی قریب نہیں آنے دیتی تھی، آج اسی انسان کے لیے اپنے دروازے کھول چکی تھی۔ وش کو خود پر حیرت ہو رہی تھی لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وش کے دل میں محبت کا احساس کچھ نیا تھا مگر اس کا وجود بے چین تھا۔ وہ کئی دنوں سے شامیر کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی، اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ وہ اپنی حقیقت چھپا رہی ہے۔ شامیر کو محل میں رہتے کئی دن گزر چکے تھے اور وش نے کبھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک ڈائن ہے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال بار بار گونجتا تھا، کیا وہ شامیر کو سچ بتا سکتی ہے؟ کیا وہ اسے اپنی حقیقت قبول کر سکے گا؟ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ مناسب وقت پر سب کچھ بتا دے گی۔ ایک شام وہ دونوں جھرنے کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، ہوا میں ایک خوشگوار سی خنکی تھی اور جھرنے کا پانی روشنی میں چمک رہا تھا۔ شامیر ہمیشہ کی طرح وش پر محبت بھری نظریں ڈال رہا تھا۔ وش نے موقع مناسب جانا اور آہستگی سے کہا، شامیر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ شامیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، ہاں کیوں نہیں، کیا ہوا؟ وش کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی، میرے دل میں ایک راز ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ سن کر تم بدل جاؤ گے اور شاید مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ شامیر نے فوراً اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور نرمی سے کہا، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ تمہارا راز جو بھی ہے میرا ہے، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وش نے ایک گہری سانس لی اور آہستگی سے کہا، شامیر میں ایک ڈائن ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے چٹکی بجائی اور اچانک اس کے سینگ ظاہر ہو گئے، اس کے نوکیلے ناخن واپس آ گئے اور اس کے کمر سے کالے پروں کا جوڑا نمودار ہوا۔ وہ اب اپنی اصل شکل میں تھی، اپنی طاقتور پراسرار ڈائن میں۔ شامیر نے اسے غور سے دیکھا لیکن حیرت کی جگہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وش نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ شامیر ہنسا اور بولا، ہاں مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ایک ڈائن مجھ سے محبت کر سکتی ہے، لیکن کیا تم مجھے نقصان پہنچاؤ گی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی جسے دیکھ کر وش کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا تم میرا مذاق بنا رہی ہو؟ وش نے خفگی سے پوچھا۔ شامیر نے جلدی سے کہا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم سے بدل گیا ہوں۔ میں تم سے پہلے بھی محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ یہ سن کر وش کا دل سکون سے بھر گیا، وہ پہلی بار اپنے راز سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر شامیر کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اچانک شامیر کو کچھ یاد آیا، اس نے اپنی جیب سے ایک پھل نکالا اور وش کی طرف بڑھایا، یہ پھل چکھ کر دیکھو، میں اسے اپنے باغیچے سے توڑ کر لایا ہوں، بہت مزیدار ہے، میں نے خود بھی کھایا ہے اور تمہارے لیے خاص طور پر لایا ہوں۔ وش مسکرائی اور اس کی طرف پھل بڑھایا گیا تو اس نے وہ پھل کاٹ کر کھا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر ہلایا پھر بولی، یہ تو کچھ کڑوا سا لگ رہا ہے۔
شامین نے جھیمتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگا تھا۔ خیر، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے وہ پھل جھرنے کے قریب پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وش کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے پروں کو بے دردی سے کاٹا جا چکا تھا اور اس کے کٹے ہوئے پروں کی جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وش نے اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہا لیکن بے سود۔ وہ بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ہڑبڑائی ہوئی وش نے شامیر کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ اس کی آنکھیں جھرنے کے قریب پڑے اس پھل پر جا کر رکیں جو شامیر نے اسے کھلایا تھا۔ وش نے وہ پھل اٹھایا اور اپنی باقی بچی ہوئی طاقتیں سے اس پر جادوئی نظر دوڑائی۔ وہ ایک جادوئی پھل تھا جس نے اس کی تمام طاقتیں چھین لی تھی۔ وش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے پل گر گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ شامیر، جس پر اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، اس کا سب سے بڑا دھوکے باز نکلا۔ کچھ دیر بعد وش کے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بس اب اور نہیں، اب یہ ڈائن کبھی نہیں روئے گی۔ وش اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کی بجائے انتقام کی آگ تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود سے وعدہ کیا کہ شامیر کو اس دھوکے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کا دل اب محبت کے کسی احساس سے خالی تھا۔ وہ اب وہی بے رحم اور ناقابل یقین ڈائن بن چکی تھی جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ اپنی طاقتیں واپس حاصل کرنے پر لگا دی۔ سالوں کی محنت اور جادوئی تدابیر کے بعد وش نے اپنی کھوئی ہوئی طاقتیں دوبارہ حاصل کر لی۔ اب وہ اس کے لیے وقت تھا کہ وہ اپنی انتقام کی طرف قدم بڑھائے۔ وش نے فیصلہ کیا کہ وہ شامیر کو وہ تکلیف دے گی جو اس نے اسے دی تھی۔ وش انسانی روپ میں نگر پور گاؤں پہنچی جہاں سے شامیر کا تعلق تھا۔ وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ شامیر اب ایک عظیم بادشاہ بن چکا ہے اور اپنے محل میں رہتا ہے۔ وش کے دل میں دکھ اور غصے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ اب شامیر کے محل کی جانب چل دی۔ محل کے قریب پہنچ کر وش نے انسانی شکل میں محل کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ خاموشی سے شامیر کے کمرے کے قریب پہنچی اور پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ شامیر کے کمرے میں ایک اور شخص موجود تھا، ایک پراسرار جادوگر جس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا نام الفا تھا۔ وش نے سنا کہ شامیر الفا سے کہہ رہا تھا، الفا، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں وش کے پر لا دوں تو تم مجھے جادوئی طاقتیں دو گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 سال گزر چکے ہیں۔ الفا نے اطمینان سے جواب دیا، شامیر، تمہاری سب سے بڑی خواہش بادشاہ بننے کی تھی اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ شہزادی سے شادی کا خواب بھی پورا ہو گیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ کافی نہیں؟ شامیر نے غصے سے کہا، نہیں، میں جادوگر بھی بننا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اتنا بڑا خطرہ یوں ہی تو مول نہیں لیا تھا۔ الفا مسکرایا اور کہا، کچھ دیر صبر کر لو، جلد ہی تم وہ طاقت حاصل کر لو گے جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر وش کے دل میں ایک گہرا کرب اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی، یہ شخص کتنا بدل گیا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے، وہی شامیر ہے جس سے میں نے محبت کی تھی؟ وش کمرے میں آگے بڑھنے لگی، لیکن اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر ایک ملکہ داخل ہوئی جو حاملہ تھی۔ شامیر اور الفا دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ الفا نے تعظیم سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے کہا، شامیر، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، براہ کرم بوا کو بلوا دیں۔ وش یہ منظر دیکھ کر مزید صبر نہ کر سکی اور اچانک سامنے آ گئی۔ شامیر نے جیسے ہی وش کو دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ملکہ حیرت اور خوف سے وش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ الفا نے فوراً اپنی جادوئی چھڑی نکالی اور وش پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن الفا کی ہر چال بے سود ثابت ہوئی۔ وش نے اپنی طاقت سے اس کی چھڑی کو خاک کر دیا۔ وش نے اپنی گرددار آواز میں کہا، شامیر، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میری محبت کا خون کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے صرف ڈائن کی محبت دیکھی ہے، اب تم سے اس کا انتقام بھی دیکھو گے۔ ملکہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ وش نے شامیر کو خبردار کرتے ہوئے کہا، شامیر، تمہاری ہر خوشی کو میں دکھ میں بدل دوں گی۔ تمہارا کوئی وارث زندہ نہیں بچے گا۔ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ میری پرچھائی میں ہوگا اور تم کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکو گے۔ یہ کہہ کر وش نے اپنی طاقت سے پورے کمرے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔
ہوا تیز چلنے لگی، ہر چیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ شامیر بے بس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وش اپنا بدلہ لینے کی قسم کھا کر واپس اپنے جنگل کی طرف چلی گئی۔ وش نے اپنی ایک جادوئی چلاوے کو حکم دیا کہ ملکہ پر نظر رکھے اور جیسے ہی وہ کسی بچے کو جنم دے فوراً اسے اطلاع دے۔ دن گزرتے گئے اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بچی حیرت انگیز حد تک خوبصورت تھی، جس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ شامیر کو معلوم تھا کہ وش اپنا انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے فوراً 3 بونی عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا، اس بچی کو یہاں سے دور لے جاؤ، اسے جنگل کے کسی پار سے محفوظ جگہ پر لے جاؤ۔ جب تک یہ 18 سال کی نہ ہو جائے اسے واپس نہ لانا، اور اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بونی عورتوں نے بچی کو اپنے ساتھ لے لیا اور شامیر نے دعا کی کہ وش کبھی اس بچی تک نہ پہنچے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وش ہر لمحہ ان کی نگرانی کر رہی ہے اور اس کا انتقام ابھی شروع ہوا ہے۔ بونی عورتیں شہزادی کو پالنے کی ذمہ داری میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ شہزادی دن رات بھوکی رہتی اور جب وہ روتی تو عورتیں اسے نظر انداز کر دیتی۔ وش کے چلاوے نے یہ سب دیکھ کر وش کو اطلاع دی اور وش نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ وش چپکے سے ان کے پاس پہنچی جہاں شہزادی کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ بونی عورتیں بے خبر سو رہی تھیں۔ وش جیسے ہی شہزادی کے قریب پہنچی وہ یکدم خاموش ہو گئی اور وش کو غور سے دیکھنے لگی۔ وش حیران رہ گئی کہ ایک نوزائیدہ بچی کی معصومیت نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وش نے کئی بار اپنی جادوئی طاقت سے اسے ختم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہ کر سکی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو انسانوں کی جان لینے میں دیر نہیں لگاتے تھے، لیکن آج وہ شامیر کی بیٹی کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ وش نے چھلاوے کو حکم دیا کہ دودھ لے کر آئے۔ دودھ آتے ہی وش نے شہزادی کو دودھ پلایا اور اسے جھولے میں جھلانے لگی۔ بچی آہستہ آہستہ سو گئی اور وش ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ عمل کئی دنوں تک جاری رہا۔ وش بچی کے تمام تر ذمہ داریاں نبھانے لگی کیونکہ بونی عورتیں تو اپنی دنیا میں مصروف تھیں۔ وش اسے کھانا دیتی، جھولا جھلاتی اور اپنی طاقتوں سے اسے حادثات سے بچاتی۔ دنوں کے ساتھ شہزادی بڑی ہونے لگی اور چلنے کے قابل ہو گئی۔ ایک دن جب وہ جنگل میں کھیل رہی تھی، اچانک وہ ایک اونچے پہاڑ سے گرنے لگی، لیکن وش نے فوراً اپنی طاقت سے اسے بچا لیا۔ جب شہزادی نے وش کو دیکھا تو وہ خوشی سے اسے بلانے لگی، لیکن وش نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اچانک شہزادی نے اسے ماں کہہ کر پکارا۔ وش حیران رہ گئی اور فوراً اس کی طرف مڑ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمجوشی پیدا ہوئی۔ چھلاوے نے موقع دے کر کہا، وش آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ حقیقت میں ماں تو آپ ہی ہیں۔ اگر آپ نے اسے نہ پالا ہوتا تو یہ بچی کب کی مر چکی ہوتی۔ ان بونی عورتوں نے اسے کبھی نہیں سنبھالا۔ وش نے سوچ میں پڑے بغیر شہزادی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس لمحے وش کو احساس ہوا کہ وہ اس بچی کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگی ہے۔ دوسری طرف محل میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ ملکہ اپنی بیٹی کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ شامیر بھی شدید افسردگی کا شکار تھا۔ اس کی اکلوتی اولاد جسے وہ خود سے دور بھیج چکا تھا اس کی یادوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اب شہزادی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ خوبصورت، معصوم اور بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ بونی عورتیں اکثر اسے بتاتی رہتی تھی کہ وہ کسی معمولی خاندان سے نہیں بلکہ ایک بادشاہ اور ملکہ کی بیٹی ہے۔ شہزادی کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اسے ایک دن اپنے ماں باپ سے ضرور ملنا ہے۔ وش اکثر شہزادی سے باتیں کرتی، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے باپ شامیر سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وش ہمیشہ اپنی اصلی ڈائن کی شکل میں رہتی، لیکن شہزادی نے کبھی اسے اس روپ میں نہیں دیکھا۔ اس کے لیے وش ایک ماں جیسی تھی جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ شہزادی وش سے اکثر پوچھتی، میری ماں اور بابا کہاں ہیں؟ کیا میں ان سے کبھی مل نہیں سکتی؟ وش ہر بار ٹال مٹول کر دیتی اور جواب دینے سے گریز کرتی، لیکن دل میں ایک خوف اور بے یقینی تھی۔
وش نے شہزادی کو تو اپنی گود میں پالا تھا، لیکن وہ اپنے انتقام کو بھولی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں ابھی بھی شامیر کا دھوکہ زندہ تھا، لیکن شہزادی کی معصومیت نے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی پرانی نفرت بھولنے لگی تھی۔ ایک دن جب شہزادی جنگل میں پھل توڑ رہی تھی، وہاں سے ایک شہزادہ گزرا۔ وہ شہزادی کو دیکھتے ہی اس کا اسیر ہو گیا، کیونکہ شہزادی غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ شہزادی نے بھی پہلی بار کسی غیر مرد کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بونی عورتوں، وش اور چھلاوے کے علاوہ کسی اور سے کبھی نہیں ملی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی نے بات چیت شروع کی اور جلد ہی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ شہزادہ روزانہ اس سے ملنے جنگل آتا اور ان کے درمیان گہری محبت پیدا ہو گئی۔ وش نے ان دونوں کو جنگل میں بات کرتے دیکھا تو اس نے چھلاوے کو حکم دیا کہ شہزادے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ چھلاوے نے بتایا کہ شہزادہ اچھا انسان ہے اور اس کا خاندان بھی نیک اور رحم دل ہے۔ وش نے سکون کا سانس لیا اور ان دونوں کے درمیان مداخلت نہ کی۔ ایک دن شہزادی نے شہزادے کو اپنی اصلیت بتا دی۔ اس نے کہا، میں ایک شہزادی ہوں اور میرے والد بادشاہ ہیں۔ انہوں نے مجھے وش سے بچانے کے لیے دور بھیج دیا تھا، لیکن اب میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے محل لے جائے گا۔ ایک دن شہزادہ اور شہزادی دونوں محل پہنچ گئے، لیکن اس وقت شہزادی کی عمر 18 سال سے کچھ دن کم تھی، جس کا مطلب تھا کہ وش کا بدلہ ابھی بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ شامیر نے جب اپنی بیٹی کو محل میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ اس نے کہا، تم ابھی یہاں کیوں آئی؟ ابھی تمہاری عمر پوری نہیں ہوئی۔ اگر وش نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ شہزادی نے اپنے باپ کو زور سے گلے لگا لیا اور کہا، بابا جو بھی ہو جائے میں اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شامیر جو ایک طویل عرصے سے بیمار تھا، اپنی بیماری کے باعث کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بدن پر الفا جادوگر کی بددعاؤں کا اثر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ الفا کا ارادہ شامیر کو استعمال کر کے خود بادشاہ بننے کا تھا۔ شامیر کے پاس اب کوئی طاقت نہیں بچی تھی اور وہ الفا کی حقیقت جاننے کے بعد بے بس ہو چکا تھا۔ جب وش محل پہنچی تو شامیر نے اسے دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، وش میری بیٹی کو چھوڑ دو، جو سزا دینی ہے مجھے دو۔ وش نے اپنی سرد اور گہری آواز میں جواب دیا، تمہاری حالت دیکھ کر میرا انتقام پورا ہو چکا ہے۔ تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہیں اس حال میں لے آیا ہے، لیکن میں تمہاری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تمہاری گناہ کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اسی لمحے الفا جادوگر کمرے میں داخل ہوا اور شہزادی پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شہزادہ فوراً شہزادی کے آگے کھڑا ہو گیا اور زخمی ہو گیا۔ الفا نے اپنے جادو سے پورے محل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ وش نے اپنی طاقت سے اسے پکڑ لیا۔ وش نے کہا، تم نے سوچا تھا کہ میرے پر کاٹ کر تم طاقتور بن جاؤ گے۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پر واپس آ چکے ہیں اور اب میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ وش نے اپنی طاقت سے الفا جادوگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا۔ شامیر کی حالت کچھ دنوں میں بہتر ہو گئی۔ شہزادی اور شہزادے کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اسی دن شہزادے کو بادشاہت کا تاج بھی پہنایا گیا۔ وش نے دور سے یہ سب دیکھا اور خوشی محسوس کی، لیکن جب شامیر وش کے پاس آیا تو اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وش نے کہا، شامیر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے دوبارہ محبت کرنے لگی ہوں۔ تمہارے گناہوں نے ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مجھ سے دور رہو۔ شامیر نظریں جھکا کر واپس چلا گیا اور وش نے شہزادی کو گلے لگایا۔ شہزادی نے وش کے کان میں کہا، ماں میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور کیوں میرے بابا سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ چھلاوے نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وش نے حیرت سے چھلاوے کی طرف دیکھا جو فوراً کوا بن کر وہاں سے اڑ گیا۔ کمرے میں سب ہنسنے لگے اور وش بھی مسکرا دی۔ وش کا انتقام اور محبت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معافی اور ہمدردی کا انتقام سے زیادہ طاقتور ہے۔ وش جس نے اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی وجہ سے اپنی انسانیت کھو دی تھی، ایک معصوم شہزادی کی محبت اور معصومیت کے بعد اپنی ہمدردی اور انسانیت دوبارہ پا گئی۔ یہ کہانی ایک ایسے سبق پر ختم ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محبت اور معافی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں اور وہ زخم بھر سکتی ہیں جو کبھی نہ بھرنے والے لگتے ہوں۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ میں آپ کو روز ایسی ہی خوبصورت کہانیاں لکھ کر سناتی رہوں گی۔ شکریہ۔